بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، بڑے تانے دینے والا ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا چغل خور ہے۔ مشاءٍ ادھر ادھر پھرنے والا، بنمیم غیبت کے ساتھ، چغلی کے ساتھ، یعنی ادھر کی ادھر لگانے والا بڑا چغل خور ہے۔ مناعٍ للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ مناع روکنے والا، منع کرنے والا، للخیر بھلائی سے۔ مناعٍ للخیر بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ معتدٍ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اثیم بڑا گناہ گار ہے۔ عتلٍ سخت مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمہور مفسرین کے نزدیک ولید بن مغیرہ کے یہ عیوب بیان فرمائے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ستار العیوب ہے، اسے یہ بات بڑی پسند ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے عیوب کو چھپائے، اس کے عیوب کو ظاہر نہ کرے۔ لیکن جب ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ السلام کے متعلق ایک جملہ کہا کہ تم مجنون ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو اپنے حبیب کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ولید بن مغیرہ کے یہ عیوب ظاہر فرمائے۔ یہ عیوب بیان کرنے کے بعد اس کا ایک ایسا عیب بیان کیا گیا کہ اس عیب کو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، ولید بن مغیرہ۔ وہ عیب کیا تھا کہ یہ ولد الزنا تھا، یعنی جس باپ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی تھی یہ اس باپ کی پیداوار نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا عتلٍ سخت مزاج ہے، بعد ذالک ان برائیوں کے بعد، یعنی قسمیں کھانے والا بھی ہے، مہین بھی ہے، تانے دینے والا بھی ہے، چغل خور بھی ہے، بھلائی سے روکنے والا بھی ہے، حد سے بڑھنے والا بھی ہے، بڑا گناہ گار ہے، سخت مزاج ہے۔ یہ سارے کے سارے عیوب تو اس میں ہے ہی ہیں۔ بعد ذالک اس کے بعد، زنیم اس کی اصل میں خطا ہے۔ زنیم اس کی اصل میں خطا ہے، یہ جس باپ کی اولاد کہلاتا ہے در حقیقت اس کا یہ باپ نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ ولید بن مغیرہ کے سامنے جب ان آیات کی تلاوت کی گئی، یہ اپنی والدہ کے پاس گیا، تلوار نکالی، اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہنے لگا کہ محمد نے میرے عیوب بیان کیے ہیں، 10 عیوب، 9 عیوب کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ میرے اندر ہیں، میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ محمد نے کہا ہے، لیکن ایک عیب وہ بیان کیا ہے جو میرے علم میں نہیں ہے، وہ تو ہی بتا سکتی ہے کہ وہ عیب ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کی والدہ نے یہ اقرار کیا کہ ہاں تیرے باپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میری کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس کا سارا مال، ساری دولت کوئی اور لے جائے گا، اس لیے میں نے ایک چرواہے کے ساتھ برا فعل کیا تھا، اور در حقیقت تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کی بے ادبی اور گستاخی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اس کے عیوب بیان کیے گئے، عیوب میں سے جو اس کا ایک عیب بیان کیا گیا وہ ہے عتلٍ سخت مزاج۔ یہ بڑا سخت مزاج ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہے۔ نرمی اللہ کو بڑی پسند ہے، نرمی۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن میں نرمی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اور ان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن میں سورہ کہف پڑھیں گے تو سورہ کہف کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے معنی ہیں کہ چاہیے کہ وہ نرمی کرے، لطف معنی نرمی کرنا، مہربانی کرنا۔ اور یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا درمیانی لفظ ہے، درمیانی۔ الحمد سے اگر لفظوں کو گنا جائے تو درمیان میں جو لفظ آتا ہے قرآن کے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی قرآن کا درمیانی لفظ ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے کے اندر نرمی کو اختیار کرے، نرمی کو اختیار کرے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ،
ایک جگہ ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے. انسان روزے کی حالت میں خاص طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اسے بات بات پر غصہ آتا ہے، غصے کو پینے والے. والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. یعنی نرمی انسان جب پیدا کرے گا تو غصے کو بھی پی جائے گا، غصے کا اظہار نہیں کرے گا اور یہ بدلہ نہیں لے گا، بدلے کے بجائے لوگوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. یحب، ان سے محبت کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ان لوگوں کو جو نرمی کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں. انسان اپنے اندر سے غصے کی عادت نکال دے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ مجھے نصیحت کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، بظاہر وہ ایک لفظ ہے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اس نے بار بار یہ کہا مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے. ہر مرتبہ کے جواب میں رسول اللہ نے یہی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا. کیونکہ غصہ یہ برائیوں کی جڑ ہے. جب انسان غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان وہ کام کر جاتا ہے جو عام طور پر وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، الفاظ کہہ دیتا ہے. انسان سامنے والے کا سر پھاڑ دیتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصے میں آ گیا تھا، غصے کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن جب غصہ چلا جاتا ہے اور پھر انسان نارمل حالت میں آتا ہے تو پھر اسے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اس لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں پر بڑی نرمی فرماتا ہے. ان اللہ لطیف بعبادہ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو بڑا لطیف ہے، بڑا لطف فرماتا ہے، بڑی مہربانی فرماتا ہے. تو کافروں کی صفت بیان کی گئی عتل، یہ بڑا سخت مزاج ہے. بعد ذالک، اس کے بعد یعنی ان تمام برائیوں کے بعد جو سب سے بڑی اس کی برائی ہے وہ کیا ہے؟ زنیم، اس کی اصل میں خطا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ یہ مال اور اولاد والا ہے، بیٹوں والا ہے. ولید بن مغیرہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، یہ سردار تھا اور اس کے بیٹے زیادہ تھے. ان کانا، اس بنا پر، ذا مالن، کہ یہ مال والا ہے، وہ بنین، اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں. قال، تو کہتا ہے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اساطیر قصے کہانیاں، اولین پہلے لوگوں کی. یعنی اس کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اگرچہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب حق ہے، سچ ہے، قرآن کی حقانیت کو جانتے ہوئے یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے سنسمہ، عن قریب ہم اسے داغ دیں گے. سنسمہ نشان لگا دینا. سنسمہ جیسے گھوڑے کے اوپر داغ دیا جاتا ہے، نشان لگا دیا جاتا ہے. سنسمہ، عن قریب ہم اسے داغیں گے. علی الخرطوم، اس کی سور جیسی تھوتنی پر. خرطوم عربی میں کہتے ہیں جیسے ہاتھی کی سونڈ ہے یا سور کی ناک جو ہوتی ہے، سور کی ناک، ہاتھی کی سونڈ، اسے خرطوم کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے چہرے کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر یعنی سور جیسی ناک پر داغ دیں گے. داغ دیں گے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں تو یہ ذلیل و خوار ہوا ہی ہوا ہے، کل بروز قیامت جب یہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، جس سے سارے میدان محشر والے جان لیں گے کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے جو رسول اللہ کا گستاخ اور بے ادب تھا،
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق برے الفاظ کہا کرتا تھا، سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ الامان والحفیظ، جو اللہ کے حبیب کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کے حبیب کے ناموس اور عزت کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی بات کرنے، آپ کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔